السلام علیکم. کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے کہ کیا ایسا کوئی وظیفہ ہے، کوئی ایسا مراقبہ ہے جس سے بری عادتیں ختم ہو جائیں. بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ پلیز بتاؤ، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے ہماری بری عادتیں ختم ہو جائیں. تو دیکھیے، میرے پاس کوئی جادو نہیں، کوئی چھڑی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ کی بری عادتیں ختم ہو جائیں. ہاں، لیکن ایک طریقہ ضرور بتا سکتا ہوں. اگر آپ مجھے سیریس سمجھ کر میری باتوں کو سیریس لیں گے تو انشاءاللہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ اس پہ عمل کریں گے جو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ بری عادتوں سے ایک تو چھٹکارا ہو جائے گا، اور دوسرا آپ پہ اپنا کنٹرول آ جائے گا. خود پہ کنٹرول آنا بہت بڑی بات ہے. تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بری عادت سے کس طرح چھٹکارا ملے. تو اکثر میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں، نفس کی نفی. اب بری عادتیں ہمیں کون کرواتا ہے؟ کیا ہماری روح ہمیں بری عادتوں کی طرف کھینچتی ہے یا ہمارا نفس؟ سب کو پتا ہے، جو مجھے سن رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ ہمارا نفس ہی ہمیں بری عادتوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ ایک کام برا کرتے ہو تو اس کے پیچھے پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ ایک گندگی کا دلدل میں ہمیں لے کے جاتا ہے. تو اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک ٹرم میں یوز کرتا ہوں، نفس کی نفی. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آئیں. اب آپ بڑی چیزوں پہ نہ جائیں، چھوڑ دیں بڑی چیزوں کو، بڑی عادتوں کو چھوڑ دیں، وہ بھلی آپ کرتے رہیں. اب ایک مراقبہ کرتے ہیں نفس کی نفی کا. نفس کی نفی کا مراقبہ کیا ہے کہ ایک مراقبہ مطلب فوکس کرنا. اب یہ چلتے پڑتے مراقبہ ہے. جب بھی آپ کا دل کرے کچھ کھانے کو، کچھ پینے کو، کچھ پہننے کو، کچھ کرنے کو، کوئی بھی چھوٹی چیز، بڑی کو میں بات نہیں کر رہا کیونکہ بڑی پہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ہم آتے ہیں چھوٹی چیزوں پہ. کوئی بھی آپ کا دل کرتا ہے کسی چھوٹی چیز پہ، آپ اس کی نفی کریں، اب نہ کریں. مثال کے طور پہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں آج بریانی کھاؤں، یہ بہت معمولی چیز ہے. آپ اس دن وہ نہ کھائیں. جیسے ہی آپ نہیں کھائیں گے تو آپ سگنل بھیجیں گے اپنے نفس کو، اور وہ نفس فی الحال چپ ہو جائے گا کیونکہ اس کو آپ نے زخمی کیا. نفس کی نفی، نفس کو زخمی کرنا ہے، پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ پہ حملہ نہیں کرے گا. آپ کا دل کرتا ہے کہ میں کولڈ ڈرنک پیوں، نہ پیوں، چھوٹی بات ہے. آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی سگریٹ پیتا ہے، دن میں ایک پیکٹ پی لیتا ہے. اب کیا کریں؟ اس کو تھوڑا نفس کو تکلیف دے. دل کر رہی ہے سگریٹ پی، نہ پیئے، تھوڑی دیر کے بعد پیئے، تھوڑی تکلیف دو اس کو. اگر دل کرتا ہے کہ میں یہ فلاں کام کروں تو اس میں سے تھوڑی تھوڑی اس کو تکلیف دیتے رہو. یقین مانو، یہ جو میں آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں یہ ایک ایسی سائیکولوجیکل ٹیکنیک ہے جس سے آپ اپنے آپ کو لاشعوری طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ آپ کا کنٹرول آ رہا ہے. شروع میں یہ بچکانہ بات لگے گی آپ کو، ابھی آپ ہو سکتا ہے آپ کو ہنسی آئے میری باتوں پہ، لیکن یقین مانیں اگر یہ جو مشق بتا رہا ہوں، یہ جو ایک میڈیٹیشن چلتے پھرتے کا مراقبہ بتا رہا ہوں، اس پہ آپ اگر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک مہینے کے بعد یا ایک 1.5 مہینے کے بعد آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. کر کے دیکھیں. اگر کوئی آپ کو وظیفہ دیتا ہے، آپ کرتے ہو، مطلب تسبیح پر وظیفہ کرتے ہو، کوئی تعویذ دیتا ہے وہ بھی آپ رکھ دیتے ہو، پھر 1-2 6 مہینے انتظار بھی کرتے ہو. کوئی آپ کو دم درود کا پانی دے دیتا ہے شیشہ، وہ بھی آپ پیتے ہو. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو، آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی آپ دوائیں کھاتے ہو کیونکہ آپ کا اعتبار ہوتا ہے ڈاکٹر پہ. سب کچھ کرتے ہو کیونکہ مجبور کیا نہیں کرتا. تو آپ میرے کہنے پہ یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے
یہ ابھی سے آج سے شروع کرو. اگر مثال کے طور پہ زیادہ ٹائم موبائل پہ دیتے ہو, آدھا گھنٹہ موبائل کو رکھو اور خود کو تکلیف دو, مطلب خود کی نفس کو, دل کر رہا ہے لیکن بار بار اس کو رکھ دو. پہلے 10 منٹ ہوگا, پھر آدھا گھنٹہ بھی رکھ پاؤ گے, پھر ایسا ٹائم آئے گا کہ اپنی مرضی کے مطابق آپ جو آپ کا دماغ کہے گا آپ اسی پہ کنٹرول کر پاؤ گے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی بڑی بڑی چیزوں کا جنم بنتا ہے. کسی بہت بڑے سائیکالوجسٹ کا میں نے ریسرچ پیپر پڑھا تھا, میں نام بھول گیا اس کا, جرمن کا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ ہم, ویسے تو سگمنڈ فرائڈ بھی بہت بڑا سائیکالوجسٹ گزرا ہے, اس نے بھی یہ کہا تھا کہ انسان کا جو معاملہ ہے وہ لاشعور پہ زیادہ ہے. 95-96% انسان اپنے لاشعور کا ہی غلام ہے. مطلب آپ شعوری کچھ نہیں کرتے, جو کچھ ہوا آپ کے 5-7 سال کی جو پرورش تھی اسی کا ریفلیکشن ہے پوری لائف. اس کو انر انجینئرنگ بھی کہتے ہیں. آپ اپنی, جیسے آپ کا ایک بچپن میں آپ کی جو سوشلائزیشن ہوئی, آپ کو اپنے ماں باپ نے پالا, پھر آپ اسکول میں گئے, وہاں پہ ایک الگ ماحول ملا, پھر آپ یونیورسٹی کالج میں گئے, وہاں پہ آپ کو الگ ماحول ملا, پھر آپ نے جاب کی, پر ایک لائف مختلف اسٹیجز پہ مختلف آپ کو ماحول ملے, اور آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ انجینئرنگ کرتے گئے اپنی اندر کی. اور آج جو کچھ ہیں آپ ذرا سوچیں تو آپ کی پاسٹ لائف کا ریفلیکشن ہے. تو اگر آپ اپنی پاسٹ لائف کا آج ریفلیکشن ہو سکتے ہیں, تو آج کی جو کچھ آپ کی انجینئرنگ اگر اپنی کریں تو کیوں نہیں فیوچر میں وہ کچھ ہو سکتا. اس لیے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے, بری عادتوں کو صحیح کرنے کے لیے, چھوڑنے کے لیے آج آپ کو اپنے آپ پہ کام کرنا پڑے گا, اور زیادہ تکلیف نہ دیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, زیادہ تکلیف دیں گے یا فیڈ اپ ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کرو, کھانے پینے کی چیزوں پہ کرو, گھر میں جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اس پہ کرو, کپڑوں پہ کرو, موبائل پہ کرو, ٹی وی پہ کرو. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کوئی گٹکا کھاتا ہے, کوئی سپاری کھاتا ہے, کوئی پان کھاتا ہے, کوئی سگریٹ پیتا ہے, اس پہ کرو. کبھی کوئی اچھی میٹھی چیز کھانے کا دل کرتی ہے, اس پہ کرو, اس پہ نفی کرو. ہر چیز پہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی نفی کرتے رہو. انشاءاللہ العزیز 1-1.5 مہینے کے بعد آپ کے زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا. اور مجھے امید ہے جس دن یہ انقلاب آپ کی زندگی میں ہو جائے, اسی چینل میں آئیں, اسی ویڈیو پہ آ کے اپنی اسٹوری ضرور مجھے شیئر کیجیے گا, کہ چاہے 1 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد, لیکن آنا ضرور.